بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم خواتین کے حج اور عمرے کے طریقے پر بات کریں گے کہ مردوں اور خواتین کے عمرے اور حج میں کیا فرق ہے، اور اس کو قدم بقدم واضح کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو اختصار کے ساتھ یہ بات ذہن میں رہے کہ خواتین کا حج کا طریقہ تقریباً وہی ہے جو کہ مردوں کا ہے۔ تو مرد جس طریقے سے حج ادا کرتے ہیں اسی طریقے سے خواتین بھی حج ادا کرتی ہیں، اس میں کچھ فرق ہیں۔ اور چونکہ عام طور پہ حجاج کرام جب بر صغیر سے جاتے ہیں تو وہ احرام جو باندھتے ہیں یا حج جو کرتے ہیں وہ حج تمتع کرتے ہیں، تو اس سے حج تمتع پر ہی ہم بات کریں گے۔ تو خواتین جب حج تمتع کرنا چاہیں تو سب سے پہلے جو ان کے مسائل ہیں احرام کے، وہ اسی طرح سے وہ خواتین کے لیے غسل کرنا بہتر ہے۔ اس کے بعد پھر وہ 2 رکعت نفل نماز پڑھیں گی، اور پھر اس کے بعد وہ نیت کریں گی۔ تو چونکہ انہوں نے پہلے جا کے عمرہ ادا کرنا ہے تو وہ عمرے کی نیت کریں گی کہ اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی وتقبلھا منی، کہ اللہ میں عمرے کا ارادہ کرتی ہوں، اس کو میری طرف سے قبول فرما اور اس کو میرے لیے آسان فرما۔ اور اس کے بعد پھر تلبیہ کہیں گی۔ پھر یہاں پہ تلبیہ کرنے کے ساتھ ہی احرام کی پابندیوں کا آغاز ہو جاتا ہے۔ احرام کی پابندیوں میں فرق یہ ہے کہ مردوں کے لیے سر چھپانا جائز نہیں ہے، خواتین سر چھپا کے رکھیں گی۔ مردوں کے لیے چہرہ چھپانا جائز نہیں ہے، خواتین کے لیے بھی چہرہ چھپانا اس طرح سے جائز نہیں ہے کہ کوئی کپڑا چہرے کے اوپر لگے۔ اس لیے چہرہ کھولنا الگ سے ضروری ہے اور پردہ کرنا الگ سے ضروری ہے۔ اس سے اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ اس طریقے سے خواتین احرام باندھیں کہ ان کے سر سے کوئی کپڑا چہرے کے اوپر ایسا لٹک رہا ہو کہ وہ چہرے کے ساتھ نہ لگے، اور اس کے لیے کوئی ہیٹ وغیرہ اگر اس طرح سے اس کا انتظام کر لیا جائے کہ اس کے اوپر کپڑا اس طرح لٹکتا رہے کہ وہ چہرے کے اوپر نہ لگے اور اس سے پردہ بھی ہو جائے، تو وہ سب سے بہتر ہے۔ اسی طرح مردوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ جوتا اس طرح سے لیں گے کہ جس میں پاؤں کی ابری ہوئی ہڈی واضح طور پہ یعنی اس میں کھلی ہو۔ خواتین کے لیے ایسی پابندی نہیں ہے، تو خواتین جراب بھی پہن سکتی ہیں، موزہ بھی پہن سکتی ہیں، کوئی جوتا بھی پہن سکتی ہیں۔ تو اور مرد جو ہے وہ سلے ہوئے کپڑے نہیں پہن سکتے، خواتین سلا ہوا کپڑا پہنیں گی۔ مرد کے لیے اس احرام کی چادریں ہیں، خواتین کے لیے احرام کی کوئی مخصوص لباس نہیں ہے۔ تو صرف ان پر پابندی جو ہے یہ ہے کہ وہ چہرہ کھلا رکھیں گی، اور باقی پابندیاں مشترک ہیں کہ وہ خوشبو نہیں استعمال کر سکتی، بالوں کے معاملے میں، ناخن کے معاملے میں باقی وہ پابندیاں مشترک ہیں۔ پھر جب خاتون مسجد حرام پہنچے گی تو اس کے بعد طواف ہے۔ طواف بھی مردوں کی طرح ہے، فرق صرف یہ ہے کہ مرد پہلے 3 چکروں میں رمل کرتے ہیں، خواتین کے لیے رمل نہیں ہے۔ مرد جو ہے تو سارے طواف کے چکروں میں اپنا دایاں کندھا کھلا رکھتے ہیں، خواتین کے لیے دایاں کندھا کھلا رکھنا نہیں ہے، بلکہ وہ عام رفتار کے ساتھ 7 چکر مکمل کریں گی۔ اسی طرح سے اس کے بعد پھر سعی ہے۔ تو سعی طواف کے دوران اس بات کا خیال رکھیں خواتین کے لیے کہ مردوں کے اختلاط سے بہت حد تک بچنے کی کوشش کی جائے، اور اس طرح سے طواف ادا کیا جائے کہ وہ یا تو خواتین کے کسی مجمع میں اور ان کے گروپ میں طواف کیا جائے، یا مسجد حرام مطاف کے اطراف میں طواف کیا جائے، تاکہ مردوں کے ساتھ بے جائے اختلاط سے ممکنہ حد تک بچا جا سکے۔ اس کے بعد سعی ہے۔ سعی کا طریقہ مردوں کی طرح ہے، فرق اس میں یہ ہے کہ جو گرین لائٹس ہیں، جو سبز لائٹیں جو مساء میں سعی کی جگہ میں لگی ہوئی ہیں، جہاں پہ مرد دوڑتے ہیں، وہاں پہ خواتین کے لیے دوڑنا جائز نہیں ہے۔ اور یہ بات بھی سوچنے کی ہے کہ یہ سنت ہے حضرت حاجر علیہ السلام کا، جو کہ خود خاتون تھی، اور انہوں نے وہاں پہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی محبت میں وہاں پہ وہ دوڑی تھی۔ تو چاہیے تو یہ تھا کہ خواتین کے لیے یہ سنت ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو صرف مردوں کے لیے سنت قرار دیا، اور خواتین کے لیے اس بات کی اجازت نہیں دی گئی۔ تو جب حج میں خاص طور پہ وہ یاد بھی کسی خاتون کی ہے حضرت حاجر علیہ السلام، پھر اجازت نہیں دی گئی، تو عام زندگی میں اس طرح سے دوڑنے کی یا غیر شرعی امور کے ارتکاب کی اجازت کس طرح سے ہوگی؟ تو سعی کے دوران اس بات کا خیال رکھنا لازمی ہے۔ اس کے بعد پھر سعی مکمل کرنے کے بعد عمرہ مکمل ہو گیا تو مرد جو ہے پورے سر کا حلق قصر کرتے ہیں، خواتین جو ہے اپنے سر کے بالوں کے آخری حصے میں 1 پورے کے بقدر بال کاٹیں گی، یعنی وہ اپنے بالوں کو جمع کر کے بالکل آخر میں سے 1 پورے کے بقدر بال کاٹ دیے جائیں، اور اس میں بھی ضروری ہے کہ یا وہ خود کاٹ لیں یا ان کا کوئی محرم کاٹ لے، اور کسی اجنبی سے سر کے بال نہیں کٹوا سکتی۔ یہاں پر یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ کسی خاتون کے لیے
بغیر محرم کے حج کا سفر کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو خاتون اللہ اور یوم آخر پر ایمان رکھتی ہے تو اس کے لیے مسافت سفر سے زیادہ سفر کرنا بغیر محرم کے جائز نہیں ہے۔ اس سے بغیر محرم کے سفر کرنا خاتون کے لیے بے شک وہ کسی گروپ میں ہے تو جائز نہیں ہے، بلکہ خاتون پر اگر اس کے ساتھ محرم نہیں ہے تو حج اس پر واجب ہی نہیں ہے۔ جب تک اس کے محرم کا انتظام نہیں ہوتا یا اس کے پاس اتنی استطاعت ہو کہ وہ محرم کے سفر حج کا انتظام کر سکے تو اس وقت اس پر حج لازم ہوتا ہے، ورنہ تو اس پر حج لازم ہی نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد 8 ذی الحجہ کو جب وہ احرام اسی طریقے سے جس طرح عام مردوں کے لیے احرام کی پابندیاں ہیں اسی طرح سے خواتین احرام باندھیں گی ان تفصیلات کے ساتھ جس کا ابھی ذکر کیا گیا۔ تو حج کا احرام باندھنے کے بعد خواتین منا جائیں گی، پھر اس کے بعد عرفات ہیں اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ایک فرق یہ ذہن میں رہے کہ ان تمام سفر کے دوران جہاں جہاں پہ مردوں کے لیے تلبیہ بلند آواز سے پڑھنا مسنون ہے تو خواتین کے لیے بالکل پست اور آہستہ آواز سے تلبیہ پڑھنا ہے۔ تو جب بھی وہ کسی جگہ پہ اوپر جانا ہو، نیچے جانا ہو، جاگنا ہو، چلنا ہو، ہر وقت وہ تلبیہ کا ورد کریں گی لیکن آہستہ آواز کے ساتھ۔ اس کے بعد پھر عرفات کے بعد پھر اس کے بعد جو 9 ذی الحجہ کو غروب آفتاب کے بعد انہوں نے مزدلفہ آنا ہے، اور مزدلفہ آ کے پھر انہوں نے خواتین نے رات گزارنا ہے۔ رات گزارنے کے بعد پھر اگلے دن وقوف ہے، اور پھر رمی کرنی ہے، پھر اس کے بعد قربانی ہے، اور پھر اس کے بعد سر کے بال منڈوانے ہیں۔ مردوں کے لیے حلق یا قصر، اور خواتین کے لیے سر کے بالوں کا حلق یا قصر نہیں ہے۔ قصر اس معنی میں ہے کہ بالکل آخر یعنی اپنے بالوں کے آخر میں سے ایک انگلی کے پورے کے بقدر بال کاٹ دیے جائیں۔ اس کے بعد طواف زیارت ہے جو کہ فرض ہے، اور پھر حج کی سعی ہے، اور پھر اس کے بعد طواف وداع ہے آخر میں آنے سے پہلے۔ یعنی باقی تمام افعال میں مردوں اور خواتین میں زیادہ فرق نہیں ہے، اور صرف احرام میں، طواف میں، رمل اور استباع میں، اسی طرح سے حلق یا قصر کے طریقے میں، اور سعی میں جو میلین اخضرین یا گرین لائٹس کے درمیان دوڑنا ہے وہاں پہ فرق ہے۔ تو باقی اکثر عبادات میں اور حج کے اکثر طریقوں میں مرد اور عورتوں کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ ایک اور اہم مسئلہ جو خواتین کو پیش آتا ہے اور وہ ہے کہ حج کے ایام میں کبھی کبھار ان کو ماہواری پیش آ جاتی ہے۔ تو اس کا کیا حکم ہے؟ اس میں یہ ذہن میں رہے کہ یہ ماہواری کبھی عمرے کی سفر میں پیش آ سکتی ہے یا یہ حج کے سفر میں پیش آ سکتی ہے۔ تو عمرے کے سفر میں اگر اس طرح کوئی عذر پیش آئے تو یہاں سے جانے سے پہلے اگر عورت کی ماہواری شروع ہو جائے تو چونکہ ماہواری کے ایام میں بھی احرام تو باندھا جا سکتا ہے، طواف نہیں کیا جا سکتا، نماز نہیں پڑھی جا سکتی، تو اس لیے جب خاتون یہاں سے جائیں گی تو وہ احرام یا تلبیہ پڑھ لیں گی اور ان کا احرام شروع ہو جائے گا۔ صرف وہ احرام کے 2 رکعت نماز نہیں پڑھ سکتی۔ اس کے بعد جب وہ اسی احرام کی حالت میں مسجد حرام میں پہنچے گی پھر وہ اس وقت تک انتظار کرے گی جب تک اس کے ماہواری کے ایام ختم نہیں ہو جاتے، اور اس وقت تک احرام کی پابندیوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اس احرام کی پابندیوں کا خیال رکھنا اس سارے انتظار کے عرصے میں ضروری ہے۔ جب ماہواری ختم ہو جائے تو اس کے بعد پھر خواتین عمرہ ادا کریں گی، اور پھر اس کے بعد سعی وغیرہ کر کے عمرے کے احرام سے آزاد ہو سکتی ہیں۔ اس دوران اگر اس کو 5-6 دن کسی خاتون کو انتظار کرنا پڑ جائے تو وہ حالت احرام میں ہی رہے گی۔ اگر یہ ماہواری شروع ہو جائے وہاں پہنچ کر طواف کر لینے کے بعد، یعنی طواف خاتون نے ادا کر لیا، سعی سے پہلے پہلے ماہواری شروع ہو جائے تو یہ بات ذہن میں رہے کہ سعی کے لیے حالت وضو میں ہونا ضروری نہیں ہے۔ اس لیے حالت حیض میں ماہواری کے ایام میں بھی سعی کی جا سکتی ہے، اور چونکہ وہ مسجد حرام کا حصہ نہیں ہے جہاں پہ سعی کی جاتی ہے تو اس لیے اگر طواف کے بعد اور سعی سے پہلے ماہواری شروع ہو جائے تو ماہواری کی حالت میں بھی سعی ادا کی جا سکتی ہے۔ اگر یہ بیماری شروع ہو جائے سفر حج میں، یعنی یہاں جانے سے پہلے بیماری شروع ہوگی یا وہاں پہنچ کی بیماری شروع ہوگی، تو اگر یہ حج تمتع ہے اور وہ یا یہاں سے جب حج افراد کے لیے کوئی خاتون جائے یا حج کے سفر میں حج شروع کرنے سے پہلے پہلے ماہواری شروع ہو جائے تو احرام کے بارے میں جس طرح عرض کیا گیا کہ احرام جو ہے وہ حالت حیض میں بھی احرام باندھا جا سکتا ہے، تو خاتون احرام باندھ لے، احرام باندھنے کے بعد وہ تلبیہ پڑھ لے اور باقی جتنے بھی حج کے افعال ہے اس کا آغاز کر لے۔
تو حج کے افعال وہ بالکل ادا کر سکتی ہے، لیکن یہ ذہن میں رہے کہ حالت حیض میں نمبر ایک طواف نہیں کیا جا سکتا، نمبر دو نماز نہیں پڑھی جا سکتی۔ تو اگر وہ حج تمتع خاتون نے ادا کرنا ہے تو حج تمتع میں تو طواف شروع میں نہیں ہے، سیدھا منا جانا ہے، تو خاتون منا چلی جائے، اس کے بعد وہ پھر عرفات میں، پھر اس کے بعد مزدلفہ، پھر اس کے بعد وہ رمی کر لے، پھر قربانی کر لے، پھر اس کے بعد سر کے بال کاٹ دیے جائیں۔ تو ان تمام افعال کے لیے ماہواری سے پاک ہونا ضروری نہیں ہے۔ اور اگر خاتون کا حج افراد تھا یا اس کا حج قران تھا، تو حج افراد اور حج قران میں چونکہ منا جانے سے پہلے بھی ایک طواف ادا کیا جاتا ہے جو کہ طواف قدوم ہے، تو بیماری کی وجہ سے اس طواف کو چھوڑا جا سکتا ہے، اس لیے کہ یہ طواف سنت ہے، تو خاتون کے لیے یہ عذر ہے کہ وہ بیماری کی وجہ سے اس طواف کو چھوڑ سکتی ہے۔ پھر جب 10 ذی الحجہ کو طواف زیارت کا وقت شروع ہو جائے، تو طواف زیارت چونکہ حج کا بہت بڑا رکن ہے اور وہ صرف اور صرف 10، 11 اور 12 ذی الحجہ کو ہی ادا کیا جا سکتا ہے، تو اگر خاتون ان تمام ایام میں ماہواری سے تھی، تو اب چونکہ اس کے پاس وقت نہیں ہے کہ وہ پاکی کے ایام میں طواف زیارت کر لے، تو وہ انتظار کر لے، اور جب اس کی ماہواری ختم ہو جائے، مثال کے طور پر 13 ذی الحجہ کو ماہواری ختم ہو گئی، تو اب 13 ذی الحجہ کو طواف زیارت ادا کر لیں وہ خاتون، اور یہ جو تاخیر ہو گئی، اس تاخیر کی وجہ سے اس پر کوئی دم لازم نہیں ہوگا۔ عام مردوں کے لیے اور جن خاتون کو ماہواری نہ ہو، ان کے لیے یہ حکم ہے کہ اگر وہ 12 ذی الحجہ کو غروب آفتاب کے بعد طواف زیارت کریں گے تو اس کی وجہ سے ان پر ایک دم لازم آئے گا، لیکن خواتین کے لیے چونکہ یہ عذر ہے کہ ان کو ماہواری تھی، تو اس تاخیر کی وجہ سے ان پر دم نہیں لازم آئے گا، وہ بعد میں بھی ادا کر سکتی ہیں۔ پھر سعی تو اس کے بعد سعی کرنی ہے، اور سعی کے بعد طواف وداع ہے۔ تو اگر طواف وداع سے پہلے عورت کو ماہواری شروع ہو گئی تو طواف تو ماہواری کے ایام میں نہیں کیا جا سکتا، تو اس صورت میں خاتون سے طواف وداع بالکل ساقط ہو جائے گا، یہ واجب وہ اس سے ختم ہو جائے گا، اور اس کے بدلے اس پر کوئی دم وغیرہ نہیں ہے، اس لیے کہ یہ عذر ہے۔ کبھی کبھار یہ مسئلہ پیش آتا ہے کہ خاتون نے طواف زیارت اس کے طواف زیارت کے ایام، یعنی جو اس طواف زیارت کا وقت ہے اس میں خاتون کو ماہواری شروع ہوگی، اب اس نے انتظار کرنا ہے کہ ماہواری ختم ہو اور طواف زیارت ادا کر لیا جائے، لیکن اس کے پاس دن بہت کم ہے اور اس کے بعد اس نے پاکستان واپس آنا ہے، یا واپس اپنے علاقے میں جانا ہے، تو اگر وہ اپنے سفر کو مؤخر کر سکتی ہے یہاں تک کہ اس کی ماہواری کے ایام ختم ہو جائیں اور وہ طواف کر لے، تو اس پر لازم ہے کہ وہ رک جائے اور ماہواری کے ایام ختم ہونے کے بعد وہ طواف زیارت کر کے واپس لوٹے۔ لیکن اگر قانونی مجبوریاں ایسی ہیں کہ وہ بالکل تاخیر کے لیے، اس کے پاس تاخیر کی قانونی وجہ سے کوئی گنجائش نہیں ہے، اور تو طواف زیارت کا تو کوئی بدل نہیں ہے، وہ تو فرض ہے، تو پھر اس صورت میں خاتون کے پاس یہ گنجائش ہے کہ وہ حالت حیض میں ہی طواف زیارت کر لے۔ لیکن چونکہ طواف زیارت رکن ہے، اور طواف زیارت جب حالت حیض میں یا حالت جنابت میں ادا کر لیا جائے تو اس کی وجہ سے دم لازم ہوتا ہے، لیکن بطور قربانی پورا کا پورا اونٹ یا پوری گائے اس صورت میں دینی پڑتی ہے۔ یعنی عام طور پہ جب کہا جاتا ہے دم، تو دم کا مطلب ہے ایک چھوٹا جانور، یعنی کوئی بکرا یا دمبا وغیرہ، لیکن اس صورت میں بکرا یا دمبا نہیں بلکہ پورا بڑا جانور دینا پڑے گا، پورا کا پورا اونٹ یا پوری گائے دینی ہوگی، اور اس جنایت کے ادائیگی میں تو خاتون جو ہے پھر طواف زیارت کو حالت حیض میں ہی کر کے ایک بدنہ، جس کو کہا جاتا ہے فقہ میں، پوری کی پوری گائے یا پورا اونٹ دے دے، اور اس کے بعد سے اس جنایت کا وہ کفارہ ہو جائے گا۔ اور طواف وداع کے ایام میں اگر بیماری تھی تو اس صورت میں خاتون پر کوئی اس کی وجہ سے کوئی دم لازم نہیں ہوگا، اور طواف وداع اس خاتون سے ختم ہو جائے گا۔ تو ماہواری کے ایام میں صرف طواف نہیں ادا کیا جا سکتا، نماز نہیں پڑھی جا سکتی، سعی کی جا سکتی ہے، حج کے باقی سارے افعال کیے جا سکتے ہیں۔ ماہواری کی وجہ سے اگر طواف قدوم چھوٹ جائے تو کوئی اس پر لازم نہیں ہے۔ ماہواری کی وجہ سے طواف وداع کو چھوڑا جا سکتا ہے، طواف زیارت کو مؤخر کیا جا سکتا ہے، اور تاخیر کی وجہ سے اس پر کوئی کچھ دم واجب نہیں ہوگا، اور اگر اس کے پاس بالکل تاخیر کی گنجائش نہیں ہے تو پھر وہ طواف زیارت حالت حیض میں کر لے اور اس کے بدلے میں ایک بدنہ دے دیں۔ تو اس کے علاوہ باقی چیزوں میں مردوں اور خواتین کے لیے حج کے احکامات تقریباً برابر ہیں، یہ صرف کچھ فرق ہیں جو کہ عرض کر دیے گئے۔